بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی نسبت جڑے ہوئے تمام سوالات ہمارے لیے کویسچنز آف پبلک امپورٹنس ہیں، اور وہ سوالات ایسے ہیں جو کہ قوم کو بناتے بھی ہیں، ملک کو استحکام بھی دیتے ہیں اور ریاست کو مضبوط بھی کرتے ہیں۔ ہم عصر حاضر سے گزر رہے ہیں، اور عصر حاضر کے اپنے سوالات ہیں، اس کے اپنے جوابات ہوں گے۔ اب یہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے آج کی اس گفتگو میں دو کویسچنز کو ایڈریس کرنا ہے۔ نمبر 1، تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال۔ نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل۔ اور نمبر 3، حل۔ تو پہلی نسبت سے میں آپ کے سامنے بات کروں، بلا شبہ پاکستان کی پاپولر ترین جماعت پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے قائد ہیں عمران خان، اور عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام اکثریتی طور پہ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا، کوئی بھی اس بات کو اپوز نہیں کر سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، جو چیدہ مقدمات بنائے گئے تھے اس میں سے راہ جو ہے وہ نکل آئی ہے۔ اب ان کا سٹیٹس سیاسی قیدی کا ہے۔ دوسری طرف انٹرنیشنل میگزینز، ملک کے اندر ہونے والی خبر رسانی، فیڈرل گورنمنٹ کا طرز عمل، وہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ کسی بھی طور انہوں نے عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا، اور اس پارٹی کو کوئی ریلیف نہیں دینا، بلکہ اس کی اسپرٹ کو، اس کی روح کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جسم سے علیحدہ کر دینا ہے۔ یہ کوئی حل تو نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ اس سوچ کا جواب پی ٹی آئی جو ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے، اسمبلیز میں بھی اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پہ بھی۔ آرٹیکل 19 کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں بتا رہی ہے۔ اسلام آباد کا واقعہ، گولی کا چلنا، اس کی نسبت سے ہونے والی باتیں، ہیومن رائٹ وائلیشنز، یہ تمام تر جو اقدامات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دباؤ کا اندیا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ٹکراؤ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ تناؤ ہے۔ ٹکراؤ میں تو جنگ ہوتی ہے، تناؤ میں اختلاف ہوتا ہے سوچ کا، فکر کا، اور اگر وہ بہتر انداز سے ان سبجیکٹس کو ایڈریس کیا جائے تو مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ اب غدر دیکھ لیں، جسے لوگ غدر کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے تھے وہ ہندوستان میں جنگ آزادی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان جو ہیں انہیں ہندو بھی رگڑ رہا تھا، انگریز بھی پورا انتقام لے رہے تھے، لیکن سر سید احمد خان اٹھے، انہوں نے ڈائلاگ کا ایک راستہ اور کامنالٹی بتائی، اور کامن ٹرمز سے لے کر آ گئے، اور ایک نجات کا ایک راستہ، ایک اسلوب جو ہے وہ آگے بڑھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو گرو کرنے کے لیے کنونس کرنا پڑے گا باقی تمام سٹیک ہولڈر ریاستی اداروں کو۔ ڈائلاگ ہوگا، ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے سنجیدہ لوگ چاہیے، سنجیدہ لوگ یہ بات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ بات میں نے انصاف لائرز فورم کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے اپنے فورمز میں کی ہے، ایک پورا طبقہ ایسا ہے جو کنونشنز کر رہا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ خان صاحب کے کیسز کو کیسے کرنا ہے، جو ہمارے ساتھی گرفتار ہوئے انہیں ریلیف کیسے لے کے دینا ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ ہاں یہ کام بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈائلاگ، ہمیں تحریک کا کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم سٹیک ہولڈرز کو باہمی طور پہ ایک ٹیبل پہ لا کے ایک دوسرے کا موقف جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے نجات کا راستہ لا سکیں، تاکہ پولیٹیکل آرڈر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ریوائیو ہو جائے۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن تو ہیں نہیں، لیکن ہم سب ریلیونٹ ہیں۔ پاکستان نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے صرف، نہ ہی جوڈیشری کا ہے صرف، نہ ہی ایگزیکٹو کا ہے صرف، نہ ہی فوج کا ہے صرف، نہ ہی پولیس کا ہے صرف، یہ ہم سب کا ہے۔ پاکستان مینز ایکسکلوسیو آف آل۔ آئیے جڑیں، راستہ نکالیں۔ زندہ قومیں راستہ نکالتی ہیں،
اور ڈائلاگ کے عمل سے گزرتی ہیں۔ عمران خان از ریلیونٹ۔ آئیے ہم ان لوگوں کو جو کہ صرف اور صرف اشاروں پہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری پارٹی میں کیوں نہ ہو، ان ایک سائڈ پہ کر کے ان لوگوں کو آگے لے کر آئیں اور آگے لانا چاہیے، اور ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں ہم خان صاحب کی رہائی ممکن بنا سکیں، سیاسی ڈائلاگ، سیاسی عملداری اور سیاسی تحریکوں میں۔ کامیاب تحریک صرف اور صرف ایک طبقہ لیڈ کر سکتا ہے، اس میں پوٹینشل ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کو سمجھتا ہے، آئینی تقاضوں کے مطابق تحریک بپا کر سکتا ہے، وہ آئی ایل ایف ہے، انصاف لائرز فورم، پاکستان کے وکلاء کا فورم۔ سو یہ ایک راستہ ہے کہ اونرشپ جو ہے تحریک کی وہ دی جائے تحریک انصاف لائرز فورم کو۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ شاداب جعفری ہیں چیف آرگنائزر آئی ایل ایف پاکستان، اب بہت ڈیپتھ اور میکنزم کو بہت اچھے طریقے سے وہ لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ پارٹی کے اندر ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو صرف اور صرف خان کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹڈ ہیں اور چاہتی ہیں کہ ایسا ایک ماحول بنے کہ سٹیک ہولڈرز میں بات ریزالو ہو اور حقیقی معنوں میں پاپولر لیڈر جو ہے وہ باہر آئے اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل میکنزم آگے بڑھے۔ تو ہمیں ان لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے آئی ایل ایف کی قیادت کو آگے لا کے اسے اونرشپ دیتے ہوئے اس منزل کی طرف جانا ہوگا، تبھی راستہ نکلے گا، تبھی راستہ ممکن ہوگا، اور تبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، پارٹی کو لیڈ کرنے والے پولیٹیکل امپیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ راستہ وہ لوگ نکالیں گے جن کی کمٹمنٹ نہ ہی عہدوں کے ساتھ ہے، نہ ہی مراعات کے ساتھ ہے، نہ ہی سیاسی جو ہے سیاسی جسے کہہ دیں آپ فوائد کی جانب ہے۔ وہ لوگ جو کہ اس ملک کی بقا کے لیے لیڈرشپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں، اداروں پہ بھی یقین رکھتے ہیں، افہام و تفہیم کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں، انہی لوگوں کو آنا پڑے گا۔ ڈائلاگ ضروری ہے سچائی کے ساتھ، تحریک ضروری ہے عظیم، بہتر اور حقیقی مستقبل کے لیے۔ پاکستان اب بین الاقوامی چیلنجز میں گھرنے جا رہا ہے، ہماری یونٹی درکار ہے۔ لیٹ us be united, let us find a solution, and solution can be given. Only lawyers who want to contribute their efforts for the freedom and release of عمران خان وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہی میرا ایک بالکل ایک مشاہدے پہ مبنی تجزیہ ہے اور ایک رائے ہے۔ اس پہ اگر عمل ہوگا تو یقینی طور پہ بہتر نتائج مرتب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔